مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم۔ اب خطبہ کیسا تھا، کیسے خطبے کے خوبصورت الفاظ تھے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا، واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا پیارا مہینہ آنے والا ہے کہ شہر عظیم، وہ بہت عظیم مہینہ، بہت بڑا مہینہ جو آنے والا ہے۔ شہر مبارکن، با برکت مہینہ، عظیم مہینہ، با برکت مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من شہر، فرمایا جس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی ایک سائڈ پہ بندہ 1000 مہینہ قیام کرے، رات جاگے، ساری رات جاگتا رہے، اور دوسری سائڈ پہ بندہ فقط ایک رات جو شب قدر والی ہے وہ جاگ لے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، تو فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور خود ہی رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کو جو بندہ جا کے گزارتا ہے وہ سمجھ لو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کو پا لیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی ترغیب اپنے صحابہ کو دے رہے تھے، اور یہ صرف خطاب صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے یہ خطاب تھا کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا مقام کتنا ہے، اس مہینے کا مرتبہ کتنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ، نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، یعنی جو بندہ ماہ رمضان کے مہینے کو پائے، فرمایا وہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اور اگلے جملے سنیے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا دن کو روزہ فرض فرمایا اور رات کو قیام، نفلی قیام، فرمایا وہ انسان کے لیے لازم فرمایا کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کی حالت میں رب کی بارگاہ میں رات گزارے۔ اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، فرمایا جس بندے نے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں میرے جس بھی امتی نے فرمایا ایک نفل ادا کیا، صرف ایک نفل، فرمایا رب ذوالجلال اس کو ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس نے صرف ایک نفل ادا کیا۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ، فرمایا جس نے ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کیا، کانا کمن ادی فریضۃ فیما سوا، ایک نفل پڑھے گا تو ایک فرض کے برابر ثواب، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا فرمایا کانا کمن ادی سبعین فریضۃ فیما سواہ، رب ذوالجلال ایک فرض پڑھنے کے برابر اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنے ماہ رمضان کے،
ماہ رمضان المبارک کی برکات کتنی زیادہ ہیں کہ صرف ایک فرض پڑھو تو رب ذوالجلال 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستان مکرم و محتشم، ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عموماً عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کتنا ہے کہ جو بندہ مسجد الحرام میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایک جا کے فرض پڑے گا نا، ایک فرض، تو خالق کائنات اس کو 1,00,000 فرضوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چونکہ عام دنوں میں وہاں پر بندہ ایک فرض پڑھے نا، ایک فرض، تو وہاں پر اللہ 1,00,000 فرضوں کا، اور اسی طرح جب ماہ رمضان میں بندہ پڑھے گا تو ایک فرض کے بدلے اسے 70,00,000 فرضوں کا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو بندہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک فرض پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 35,00,000 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ عام دنوں میں بندہ وہاں پر ایک نماز پڑھے یا ایک فرض پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا یا 50 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ تو دوستان مکرم و محتشم، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت اس خطبے کے جملے ہیں اور یہ قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، لوگوں ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ہے صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یعنی جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر رب مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہے، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے ماہ رمضان کے اندر۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو بندہ ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو فرمایا افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مغفرہ، فرمایا اس کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، تو کسی بندے کے ذہن میں شاید یہ خیال ہو کہ یار صبح سے لے کے شام تک روزہ میں رکھوں اور میرا ثواب کوئی اور لے جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ثواب میں بھی کمی پیدا نہیں فرماتا، اس کو بھی روزہ رکھنے کا برابر اجر ملتا ہے، لیکن جو روزہ افطار کرواتا ہے یہ اس کا مقام ہے کہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور فرمایا روزے دار کے ثواب میں بھی ذرہ برابر بھی اللہ کمی پیدا نہیں فرماتا۔ دیکھو نا، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اہل محلہ میں سے کوئی کسی کی افطاری کرواتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ سمجھدار اور سیانے بندے وہ اپنے گھر سے کوئی کھجور وغیرہ جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار روزہ ہم رکھیں اور ثواب کوئی اور لے جائے، تو وہ اپنی کھجور سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب کوئی افطاری کے لیے دعوت کے لیے بلائے تو اس کے گھر میں جا کے اس کے رزق پر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ کیوں کہ روزہ دار جب روزہ افطاری کرتا ہے تو ثواب اس کے روزے دار کے ثواب میں بھی کمی پیدا نہیں ہوتی، اور جو افطار کرواتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا مقام ہے روزہ افطار کروانے والے کا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ جملے سنے حضور کی زبان مقدس سے
تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، لیسا کلنا ما نجد نفطر بہ الصائم، اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ چیزیں نہ پائے، یعنی روزے دار کا روزہ افطار نہ کروا سکے، تو صحابہ کرام کا خیال یہ تھا، چونکہ وہ دور غربت کا تھا، کہ پیٹ بھر کے کوئی اگر نہ کھلا سکے تو اس کا کیا صلہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو صرف ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے، یعنی پیٹ بھر کر کھلانے کی بات نہیں، صرف ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگلے جملے فرمایا روزہ دار کو ایک گھونٹ فرمایا دودھ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، اور فرمایا ایک گھونٹ نلکے سے پانی نکال کر اس کے ساتھ روزہ افطار کروائے، تو فرمایا رب ذوالجلال اس کو بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، بلکہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ خشک کھجوروں سے بھی نبی پاک سرکار روزہ افطار فرماتے تھے۔ یعنی چار چیزیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ پانی کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ اور اسی طرح کھجور کے ساتھ اور خشک کھجور یعنی شوارے وغیرہ، ان سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے، اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ گرمیوں میں اگر روزے آئے تو پانی سے افطار کر لینا چاہیے، اور سردیوں میں آئیں تو کھجور سے، اگر اس سے ہٹ کے بندہ جس سے چاہے کھجور سے، دودھ سے اور پانی سے، تو انشاءاللہ سنت پوری ہو جاتی ہے، جس سے بھی بندہ چاہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر یہ چار چیزوں کا ذکر ہے کہ جس سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور کے ساتھ فرمایا کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو یعطی اللہ ھذا الثواب، میرا رب اس کو بھی وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اکبر، تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، فرمایا جو روزہ دار کو ومن اشبع صائما پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، فرمایا اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، فرمایا لا یظمأ، وہ بندہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، فرمایا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا جو روزہ دار کو جناب والا مکمل طریقے سے افطاری کرواتا ہے، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتی یدخل الجنہ، فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا پھر دوسرا مقام اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے رج کے پانی پلائے گا، پیٹ بھر کر پانی پلائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ افطار کروانے کا تو یہ مقام ہے۔ تو کوئی بندہ یہ مت سوچے کہ میں روزے نہیں رکھوں گا اور افطاریاں کرواتا رہوں گا تو مجھے یہ ثواب ملتا رہے گا۔ روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ نبی پاک سرکار کی حدیث پاک ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے دار۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اور بندہ داخل نہیں ہوگا۔ اب ریان دروازے کا نام کیوں رکھا ہے؟ تو لغت کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے ریان بمعنی فعلان ہے، اس کا مطلب ہے تر و تازگی، سر سبز۔ کیا مطلب؟ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن بھوک کی بنسبت اسے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو یہ ریان دروازے سے اس لیے گزریں گے کہ دنیا کے اندر جتنے روزے رکھیں گے، جتنی پیاس برداشت کریں گے، جب وہ باب ریان سے گزر کر جنت میں جائیں گے، ان کی ساری کی ساری پیاس گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو